سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ناظرین کرام، رمضان المبارک اللہ ذوالجلال کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اس مبارک مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک یہ تھا کہ ریح المرسلہ، تند و تیز ہواؤں کی طرح وہ سخاوت کیا کرتے۔ آج کی اس مبارک مجلس میں ہماری گفتگو کا محور بھی وہی عظیم نعمت ہوگی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے چھوڑا ہے، صدقہ و خیرات کرنا۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ صدقہ کس کو کہتے ہیں، اور اس صدقے کے انسانی زندگی میں، انسانی معاشرے میں اور انسان کی قبر اور حشر میں کون کون سے اسے فوائد ملتے ہیں اور کون کون سے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ الصدقہ عربی زبان میں خیرات کو بھی کہتے ہیں، بہادری دکھانے کو بھی کہتے ہیں۔ صدقہ کرنے والا حقیقت میں وہی بہادر انسان ہوتا ہے جو جنت کی تڑپ میں اپنا مال پیش کرنے میں جرأت دکھاتا ہے۔ اس لیے صدقے کی تعریف کرتے ہوئے علماء یہ لکھتے ہیں، الصدقہ ما یخرج الانسان من مالی علی وجہ القربہ۔ صدقہ وہ چیز ہے کہ ایک انسان رب تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے حکم کی روشنی میں اس کی راہ میں پیش کرتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے حکم دیا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ۔ خرچ کیا کرو ہم نے جو تمہیں عطا کیا ہے، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْ۔ اے میرے رب، مجھے مہلت کیوں نہیں دے دیتے کہ میں تیری راہ میں صدقہ کروں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور صالحین میں سے ہو جاؤں۔ یہاں اس آیت سے ایک سبق ملتا ہے، جب موت آئے گی اور کل کو یہ شخص خواہش کرے گا کہ مجھے صدقہ کرنا ہے، آخر یہی خواہش کیوں کرے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ صدقے کے جو اثرات، جو بلندیاں، جو درجات اسے نظر آئیں گے، ان درجات کو حاصل کرنے کے لیے وہ خواہش کرے گا، کاش مجھے وقت مل جائے، میں یہ درجات حاصل کرنے کا یہ راستہ اختیار کر لوں۔ اور وہ راستہ کیا ہے؟ صدقہ کرنا۔ اس لیے شریعت کتنی خوبصورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، وَالصَّدَقَةُ برہان۔ صدقہ یہ برہان ہے، یہ دلیل ہے اس کی صداقت کا کہ یہ سچا ایمان والا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے،
دو ہی لوگ دنیا میں قابل رشک ہے، رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم به آناء اللیل وآناء النہار، ایسا شخص جس کو رب تعالیٰ نے قرآن کی نعمت سے نوازا ہے، وہ دن رات اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رب تعالیٰ کے سامنے قیام کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، ایسا انسان جس کو رب تعالیٰ نے مال و دولت کی نعمت سے نواز رکھا ہے اور وہ دن رات اللہ کی خوشنودی کے لیے، رب کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، صدقہ یہ انسان کی جسمانی بیماریوں کی دوا اور علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داووا مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج کیا کرو صدقے کے ساتھ۔ وفی القصص عبر، کچھ قصوں میں عبرت ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ سے دو قصے شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک شخص جس کی والدہ بیمار تھی اور سعودیہ کے اندر جب اس کو یہ کال آئی کہ ہاسپٹل پہنچیے اور جلدی پہنچیے، وہ شخص اپنے آفس سے نکلتا ہے کہ نہ جانے کیا ہونے والا ہے، کیا دیکھتا ہے، ایک ٹوٹی ٹانگ والی بلی جو پریشانی کے عالم میں بول رہی ہے۔ رکتا ہے، گاڑی کو روکتا ہے اور بقالے سے، سٹور سے دودھ لیتا ہے اور اس بلی کو دودھ پلا دیتا ہے۔ ہاسپٹل پہنچتا ہے، ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کی والدہ کو ایک دوسرے کمرے میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ وہ تو گزشتہ دنوں سے بے ہوش تھی، سمجھ نہیں پایا، نہ جانے یہ تسلی دے رہے ہیں اور والدہ کہیں رب کے پاس نہ چلی گئی ہو۔ اس کمرے میں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی والدہ ہوش میں ہے اور خوش ہے۔ پوچھا، یم ايش هذا، یہ کیا، کیسے اللہ تعالیٰ نے اتنی جلدی صحت دی؟ کہا بیٹا، مجھے خواب آئی، ایک ٹوٹی ٹانگ والی بلی دعا کر رہی تھی اور اسی طرح ہی میری آنکھیں کھل گئیں۔ صدقہ یہ بیماریوں کا علاج ہے۔ اور ایک داعی بیان کرتے ہیں، ایک شخص جس کو تکلیف کا سامنا ہوا، اس نے آؤٹ آف کنٹری ٹریول کیا۔ ڈاکٹرز کی رپورٹ کیا تھی کہ تم اگر بچوں سے ملنا چاہتے ہو تو مل لو، وقت لگتا ہے بہت تھوڑا ہے۔ کہا نہیں، میں ضرور ملوں گا۔ واپس پلٹ کے آتا ہے۔ جب ایک جگہ ایک قصاب کے پاس پہنچا گوشت لینے کے لیے تو دیکھا ایک عورت کچھ ٹکڑے گوشت کے اکٹھے کر رہی ہے۔ ترس آیا، کہتا ہے کیا کر رہی ہو؟ کہا سال میں 1 یا 2 مرتبہ میں اپنے بچوں کو گوشت کھلاتی ہوں، لیکن اس سال نہیں کھلا سکی، اور میں یہ چند ٹکڑے اکٹھے کر کے لے جانا چاہتی ہوں کہ شاید میں ان کے دل میں خوشی پیدا کر سکوں۔ فوراً پلٹ کے قصاب کے پاس آیا، کہنے لگا یہ عورت جب بھی آئے اس کو گوشت دے دیا کرو اور اس کی پیمنٹ میں کیا کروں گا، اور آج بھی دے دو۔ کہا آج تو بچا ہی اتنا ہے۔ وہ 1 پاؤ گوشت اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ واپس پلٹ کے ڈاکٹرز کے پاس اپنے بچوں کو شاید کہ الوداعی ملاقات کر کے وہاں پہنچا۔ ڈاکٹرز نے رپورٹ لی اور ڈاکٹر کہنے لگا کیا تم وہی ہو؟ کہا جی ہاں وہی ہوں۔ تم کسی ہاسپٹل میں داخل رہے ہو؟ کہا نہیں۔ کیا تم کوئی دوائی استعمال کرتے رہے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا آپ کی رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ آپ کو کینسر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جو اس سے پہلی رپورٹس نے بیان کی تھی۔
مجھے بتاؤ تم نے کیا کیا؟ وہ ایک پاؤ گوشت رب کی رضا کے لیے، رب کی مخلوق پہ ترس کھاتے ہوئے اس نے پیش کیا۔ رب تعالیٰ نے اسے بیماریوں سے محفوظ کر دیا۔ صدقہ صرف جسمانی بیماریوں کا علاج نہیں بلکہ قلبی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے دل بہت سخت ہے، کبھی رونا نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا ان اردت تلین قلبک، اگر دل کو نرم و ملائم کرنا چاہتے ہو فاطعم المسکین وامسح رأس الیتیم، تو پھر یتیموں کو کھانا کھلایا کرو، مسکینوں کے سر پہ ہاتھ رکھو، ان کی کفالت کرو، تیرا دل اللہ ذوالجلال نرم و ملائم کر دیں گے۔ صدقہ یہ تو معاشرتی بیماریوں کا بھی علاج ہے، صرف جسمانی اور قلبی بیماریوں کا ہی نہیں۔ ایک شخص صدقہ لے کے نکلتا ہے، رات کو اور کسی چور کو صدقہ دے کے آ گیا، دوسری رات کسی بدکار عورت کو صدقہ دے کے آ گیا، تیسری رات کسی امیر آدمی کو صدقہ دے کے آ گیا، تیسرے دن ہر رات کے بعد لوگوں نے باتیں کی، ہر روز صبح اٹھ کے لوگوں نے باتیں کی، دیکھو فلاں چور کو صدقہ مل گیا، فلاں بدکار کو کوئی صدقہ دے گیا، فلاں امیر کو صدقہ دے گیا۔ بھلا یہ بھی صدقے کے مستحق تھے، لیکن اندھیرے میں اس نے خفیہ صدقہ کرنا چاہا۔ اس نے کہا اللہم لک الحمد علی سارق وعلی زانیہ وعلی غنی، اللہ تیری ہی توفیق ہے، اللہ یہ تیری ہی میں تعریف کرتا ہوں، تو جس کو بھی دلا دے، میرا مقصد تو تیری رضا تھا۔ اللہ کی طرف سے 2 انعام ملے، صحیح الجامع کی روایت ہے۔ پہلا انعام اما صدقتک فقد قبلت، تینوں راتوں میں کیا گیا صدقہ قبول کر لیا گیا ہے۔ فلعل السارق يستعف بها عن سرقته ولعل الزانية تستعف بها عن زناها ولعل الغني يعتبر فينفق مما آتاه الله، یہ چور، یہ بدکار عورت اور یہ غنی کچھ کھاتے ہی تھے، لیکن تیرے اس خوبصورت مال نے جب جگہ بنائی اور یہ مال ان تینوں نے استعمال کیا تو چور نے اپنی چوریوں سے توبہ کر لی اور بدکار عورت نے اپنی برائیوں سے معافی مانگ لی، اور غنی تھا تو بخیل لیکن وہ بھی خرچ کرنے والا بن گیا۔ فتنة الرجل في أهله ونفسه وماله وولده وجاره، 5 قسم کا فتنہ، کسی کی ذات میں فتنہ، کسی کی اولاد میں، کسی کے اہل و عیال میں، کسی کے مال میں، کسی کے پڑوسی میں فتنہ۔ اپنی ذات میں فتنہ اللہ کے قریب نہیں ہے، برائیوں پہ لگا ہوا ہے۔ اولاد تو ہے لیکن نیک نہیں، فتنہ ہے۔ اولاد نہیں تو لوگوں کے طعنوں کا فتنہ۔ مال ہے نہیں، فقیری کا فتنہ۔ مال ہے لیکن حرام کا ہے، یہ اس سے بڑا فتنہ۔ اہل و عیال، شادی نہیں، بہت سارے فتنے۔ شادی ہو چکی، بیوی نماز نہیں پڑھتی، بہت بڑا فتنہ۔ پڑوسی ہے اور ہر وقت تنگ کرتا ہے، موسیقی لگائے رکھتا ہے، فتنہ ہے۔ اور اگر پڑوسی نہیں تو پھر خوف کا فتنہ۔ ان سارے فتنوں کو دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ یکفرها الصیام والصدقہ والصلاة والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، روزہ رکھنا، صدقہ کرنا، نماز پڑھنا، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ یہ تو انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے الصدقہ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے۔ صدقہ یہ اللہ کے غضب کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے اور انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقہ تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ ذوالجلال کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ وتدفع میتۃ السوء، اور بری موت سے بچاتا ہے۔ بلکہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا وَتَزِيدُ فِي الْعُمُرِ، انسان کی عمر میں برکت کا باعث بنتا ہے، جیسا کہ صحیح ترغیب کی روایت کے الفاظ آپ نے سنے۔ بلکہ صدقہ تو انسان کی قبر کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور، صدقہ انسان کی قبر کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، بلکہ صدقہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کا سبب بن جائے گا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 خوش نصیب ایسے ہیں جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، خفیہ صدقہ کرتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظل المؤمن یوم القیامت صدقۃ، قیامت کے دن جب انسان قبر سے نکلے گا تو یہ صدقہ سائبان بن جائے گا، یہ سائے کے نیچے ہی چل کے جائے گا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے بچنے کے لیے ایک کھجور کا صدقہ بھی کافی ہے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں کہ تم آگ سے بچ جاؤ، خواہ تم کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دو۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق بعدل تمرہ، جو کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، ہو سکتا ہے کسی کے ہاتھ پہ رکھے، کسی انویلپ میں ڈالتا ہے، کسی اور جگہ، لیکن یہ صدقہ اللہ عز و جلال کے دائیں ہاتھ پہ جاتا ہے۔ فإن اللہ یربیها کما یربی احدکم فلوہ او فلوہ، اللہ عز و جلال پھر اسے پالتے ہیں حتی تکون مثل الجبل، قیامت کا دن ہوگا یہ کھجور جتنا صدقہ پہاڑ بن کے نام اعمال میں شامل ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا کہ اگر ایک کھجور جتنا صدقہ قیامت کے دن پہاڑ بن سکتا ہے تو اس سے زیادہ صدقہ کتنے درجات کا باعث بنے گا۔ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلال انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، خرچ کیا کرو، رب کے خزانوں کے ختم ہونے کا خوف نہ کھاؤ۔ انفق علیک، اللہ عز و جلال فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے تم میری راہ میں خرچ کرو، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ یہ مقابلہ ہے، صحیح الجامع کی روایت کتنی خوبصورت ہے۔ کون جیتے گا؟ آپ جتنا بھی خرچ کریں اس کے مقابلے میں رب تعالیٰ تمہیں عطا کریں گے۔ بلا شبہ آپ کے خزانے تو ختم ہوں گے، رب کے خزانے تو ختم ہونے والے نہیں۔ اس لیے فرمایا لا توعی فیوعی اللہ علیکی، اے ام سلمہ گن کے نہ دو، تم گن کے دو گی گن کے ملیں گے، کھلا دیا کرو، رب تعالیٰ بھی رحمت کی برکھا برسائیں گے۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے اس مبارک مہینے میں صدقات کو پیش کرنے کو سعادت سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اپنی صلاحیت کا صدقہ، اپنے مال کا صدقہ، اور اپنے ان معاملات کا صدقہ جو انسان اللہ عز و جلال کی رضا کے لیے کرتا ہے، ان صلاحیتوں کو، اپنے مالوں کو، اپنے اوقات کو رب تعالیٰ کی راہ میں پیش کرنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو توفیق سے نوازے اور قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے، اور ہم سے راضی ہو کے ہمیں اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔